بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈی جی صاحب کو، تمام سول ڈیفنس کے ذمہ داران کو اور مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے سول ڈیفنس کی اور اتنی جامع میٹنگ ارینج کی ہے۔ آپ لوگوں نے 8 اکتوبر کو زلزلے میں بھی بہت زبردست کام کیا۔ اوجڑی کیمپ میں میں خود شامل تھا، ایک بچی کو بچانے میں میں نے بھی اس گھر سے نکالنے میں کامیاب ہوا، اور 65 کی جنگ میں بھی میں نے اپنے گلی محلے میں، لال حویلی میں، سب جگہوں پر آپ کی کارکردگی دیکھی ہے، اور میری خواہش ہے کہ آج بدلتے ہوئے حالات میں آپ بھی اپنے آپ کو ماڈرن ٹیکنالوجی پر لے کر جائیں۔ پاکستان عمران خان کی قیادت میں ایک غیر جانبدار خارجہ پالیسی پر گامزن ہے، لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے ہی جو کچھ عراق میں ہوا، جو کچھ شام میں ہوا، جو یمن میں ہو رہا ہے، جو روس اور کیب میں ہو رہا ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو زیادہ منظم کریں۔ جب میں چھوٹا تھا تو راجہ بازار میں سول ڈیفنس والے ہر سال ایک مظاہرہ کیا کرتے تھے، اور سارا شہر اس کو دیکھتا تھا۔ ایک فائر بریگیڈ اس میں حصہ لیتی تھی، اس میں مصنوعی بلاسٹ کیے جاتے تھے۔ میری خواہش ہوگی کہ آپ کالجوں میں بھی جائیں۔ ہماری بہت بڑی دنیا کی یوتھ ہے، ہم اپنی یوتھ کو ٹریننگ دیں۔ ویمن کالج اور یونیورسٹی میں جائیں۔ ابھی پرنسپل صاحبہ بھی یہاں موجود تھی، وقار النساء کی۔ اب تو ہم نے تیسری جو یونیورسٹی بنا دی ہے وقار النساء کو۔ پنڈی واحد شہر ہے جہاں 3 ویمن یونیورسٹیاں ہیں۔ تو یہ پاکستان میں آپ کو کہیں نہیں نظر آئے گا کہ فاطمہ جناح ہے، 6 روڈ ہے، وقار النساء ہے، اور ہماری 60 بچیوں کے تعلیمی ادارے ہیں۔ آپ ان سب میں ٹریننگ کا اہتمام کریں، اور کم از کم 4 صوبائی دارالحکومتوں میں آپ ایسا اپنا تعارفی جو ہے ایک پروگرام کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹریننگ دیں، کیونکہ آفت جو ہوتی ہے وہ دروازہ کھٹکا کر نہیں آتی۔ آفت آ جاتی ہے، اس کے لیے قوم کو تیار ہونا پڑتا ہے، اور جو قومیں ہر کس الحمدللہ ہم ایک عظیم قوم ہیں، ہم چشم زدن میں تیار ہو جاتے ہیں، ہم پلک جھپکنے میں تیار ہو جاتے ہیں، اور ہماری جو سول ڈیفنس ہے اس کو ہم ایمبیسیز، یہاں فارن آفس اتنے سارے ہیں۔ ڈی جی صاحب سے میں کہوں گا کہ ان لوگوں کی فارن ٹریننگ کا بھی کوئی بندوبست کریں۔ اتنے این جی اوز ہیں، ایسے ہی لیے جاتے ہیں سب کو۔ ان لوگوں کو، جو آپ کے سول ڈیفنس کے آفیسرز ہیں، کوئی دوسرے لوگ ہیں، ان کو فورن میں آپ ٹریننگز دلوائیں، کیونکہ آج نئی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں۔ پہلے ہم نے کبھی ڈرونز نہیں سنے تھے، کبھی ہم نے سائبر اٹیک نہیں سنے تھے، کبھی ہم نے کیمیکل وار ویپن کا یوز نہیں سنا تھا، کبھی ہم نے بلاسٹک میزائل نہیں سنے تھے۔ ایسے عالم میں ہمیں ویل پریپیئر ہونا چاہیے، تاکہ وقت آنے پر خواہ وہ آسمانی آفات ہوں یا جنگی معاملات ہوں یا کوئی اور مصیبت مشکل ہمارے وطن کا دروازہ کھٹکھٹائے، تو سول ڈیفنس ہمہ وقت تیار ہو۔ اور اس کے لیے میری آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ آپ کالجز میں بھی جائیں اور ان کو بھی ٹریننگ کا سلسلہ شروع کریں، اور اسپیشل سلیکشن کریں ہر شہر میں کالجوں کی، 1 کالج یا 2 کالج۔ جب یہ آپ سلسلہ شروع کریں گے تو نوجوانوں میں اس کی اور چاہت پیدا ہوگی، کیونکہ ہماری ایک بہت بڑی نوجوان نسل ہے جس کو سول ڈیفنس سے آشنا ہونا بہت ضروری ہے۔ میں ایک بار پھر جو آپ نے تاریخی کام کیے، خاص طور پر 8 اکتوبر کے زلزلے میں، اوجڑی کیمپ میں، 65 کی جنگ میں اس پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور
میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اس محفل میں مجھے مدعو کیا. پاکستان زندہ باد. پتہ نہیں یہاں کہنا چاہیے کہ نہیں. دیکھیں میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں کہ عدم اعتماد کے فیصلے میں بڑا فاصلہ پڑا ہوا ہے. میں تو 1 مہینے 1.5 مہینے سے رو رہا ہوں یہ بات کہ یہ آسان کام نہیں ہے. عدم اعتماد ملک کی بنیادیں ہلا دیتا ہے اور ملک کے غریب آدمی کو پہلی دفعہ یہ کہتا ہوں 3.5 سال میں ہم نے ہر ایک کو پیکج دیا, انڈسٹریلسٹ کو دیا اور لوگوں کو بجلی. پہلی دفعہ غریب کو ہم نے پیٹرول میں اور بجلی کے بل میں عمران خان نے ایک سہولت دی ہے جو بہت بڑی بات ہے. اور اب ہمیں آٹا اور گھی اور چینی جو 3 بڑی بیسک چیزیں ہیں ان میں بھی کوئی رعایت دینی چاہیے تاکہ سہولت کی زندگی پیدا ہو سکے. 3 سوال ہیں صرف یہ. جی دیکھیں جب بھی غریب آدمی کو کچھ ملتا ہے نا لوگ باتیں کرتے ہیں. جب بڑے آدمی کو ملتا ہے کوئی آدمی ایسا سوال نہیں کرتا. یہ ساری سہولتیں بجلی کے اسپیشل ریٹ انڈسٹریلسٹوں کو ہیں, گیس کے اسپیشل ریٹ اور پیکیجز ہیں, اور غریب آدمی تک جب بات آتی ہے تو لوگ جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں. غریب ہی غریب کی مخالفت میں باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے. سو میرے خیال میں یہ بہت اچھا کام ہوا ہے, اس کی ہمیں تعریف کرنی چاہیے. لاسٹ کوسچن. مجھے پورا یقین ہے یہ اپنا لانگ مارچ ہے, بلاول والا مارچ اپنا ہی مارچ ہے, اس کی خیر ہے. وہ ایک شعر ہے نا, یوں رو رو کے تم اشکوں کی آبرو نہ گوا, گھر کی بات گھر ہی میں رہے تو اچھا ہے. اور میرا خیال ہے 23 مارچ کے لانگ مارچ پہ وہ سوچیں گے. OIC کانفرنس ہو رہی ہے 22 اور 23 کو, اور یہاں تاریخی پریڈ ہوتی ہے. اور میں نے تو 10-20 سال پہلے دیکھے تھے J10C, اس وقت میں J20C کو بھی دیکھ چکا ہوں. اور پہلی دفعہ 23 مارچ کو J10C کی 25 جہازوں کا اسکواڈرن فلائنگ پاسٹ کر رہا ہے, جسے پاکستان کی قوم بڑے دل اور محبت سے دیکھنا چاہتی ہے کیونکہ یہ ہماری دفاعی ہے. اور اس میں رینجرز, FC, پاک فوج سب لوگ اس دن کو منا رہے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ 23 مارچ کو اگر انہوں نے شوق ہی ہو پورا تو وہ آگے بھی لے جا سکتے ہیں. اور یہ جو اربوں روپیہ کر کے اپنا بلاول جو ہے لگا آ رہا ہے, آنے دیں, اسلام آباد میں ٹھیک ہوگا. اور 24 سال بعد پاکستان میں آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم آئی ہے, اور یہ اس گورنمنٹ کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے. نیوزی لینڈ کو ہندوستان نے سازش کر کے اور ایسے میسیجز دے کے اور ایسے ٹیکسٹ میسیجز کر کے نیوزی لینڈ کا دورہ ناکام کیا. انشاءاللہ تعالی نیوزی لینڈ کے اس کے آسٹریلیا کے بعد لندن کی ٹیم بھی آئے گی, اور پاکستان ایک کرکٹ لور کنٹری ہے اور ساری دنیا میں اس کا ایک بہت اچھا میسج جائے گا. 3 کوسچن ہو گئے.